ماہ رمضان کا آج 23واں روزہ ہے اور ہماری آج کی اسلامی تربیتی نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے سایہ عرش پانے والے کون لوگ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، قیامت کا جو دن ہے قرآن کریم گواہ ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کے مہینے میں اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن یہ 1.25 نیزے کے فاصلے پہ آ جائے گا، اور جون جولائی کے مہینے میں گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جب یہ اتنا قریب آ جائے گا تو پھر اس کی تپش کتنی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے منظر بیان کیا، فرمایا کسی کو پسینہ اس کے ٹخنوں تک آیا ہوگا، کسی کو پسینہ اس کے گھٹنوں تک آیا ہوگا، کسی کی ناف تک، کسی کے سینے تک، اور کسی کو پسینے نے لگام دی ہوگی، یہاں تک اس کا پسینہ آ چکا ہوگا۔ آج سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف ہے اور قیامت کے دن اس کا سیدھا رخ ہماری طرف ہوگا۔ آج زمین مٹی کی ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو بھی ہم تبدیل کر دیں گے، یہ تانبے کی ہو جائے گی۔ مٹی کی زمین ہو، سخت ہو، تپش ہو، اس پر پاؤں رکھنا آسان نہیں ہوتا، تو جب زمین ہی تانبے کی ہو، سورج اتنا قریب سے آ کے آگ برسا رہا ہو، تو کیسا عجیب منظر ہوگا۔ وہ منظر کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ لوگ اس تپش سے، اس گرمی سے، سورج کی حرارت سے بچنے کے لیے سائے کی تلاش میں ہوں گے کہ کہیں چھاؤں مل جائے، کہیں سایہ مل جائے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کی تپش سے بچ جائیں۔ لوگ جب ادھر ادھر دیکھیں گے تو انہیں کچھ لوگ نظر آئیں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ انہیں ایک سایہ نظر آئے گا قیامت کے دن، اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ۔ لوگ نفسا نفسی میں ہیں، بھاگ رہے ہیں، کسی کو کہیں تک پسینہ آیا ہے، اور وہ بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں۔ قیامت کی سختیوں کی انہیں پرواہ نہیں ہے، حساب کتاب کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بڑے ٹھنڈے سائے کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے سائے کے اندر وہ اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں اس دن بیٹھے ہوں گے نا، ان کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی۔ دنیا میں انہوں نے کچھ کام ایسے کیے ہوں گے، انہوں نے کچھ نیکیاں ایسی کمائی ہوں گی، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ آج کے اس دن میں کہ جب سورج اتنا قریب ہے، جب زمین تانبے کی ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، فرمایا اس دن یہ لوگ اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ لیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ 10 آدمیوں کا ذکر ملتا ہے حدیث کے اندر، 10 طرح کے لوگ۔ پہلے ابتدا میں ان 10 کا ذکر میں کر دوں گا کہ یہ 10 لوگ ہوں گے، پھر تھوڑی تھوڑی ان کی تشریح کریں گے۔ آج جمعہ بھی ہے، اور ایک بڑا اہم موضوع آج جمعہ کے خطاب میں رکھا ہے، خودکشی اور اس کے اسباب، کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، اس کا گناہ کیا ہے، اور کس وجہ سے یہ کرتے ہیں، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ایک لیکچر جو ہے وہ تیار کیا ہے، کوشش کریں اس میں شامل ہوں، دیکھیں، غور کریں اور سوچیں، اور جو اس طرح کے مایوس لوگ جو زندگی سے مایوس آ کر اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں، ان کو آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس خطاب میں آپ لے کر آئیں۔ امید ہے کسی کے دل میں کوئی بات بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے لیے ہمارے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو 7 آدمی، 10 آدمی، ان کا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے کیا جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ ملے گا۔ پہلا شخص فرمایا امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا حکمران۔ دوسرا فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہوگا۔ تیسرا فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی کہ جس کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہو۔ چوتھا فرمایا رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی جنہوں نے محبت ایک دوسرے سے کی تو اللہ کی رضا کے لیے کی۔
اگر وہ جدا بھی ہوئے تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوئے۔ پانچواں فرمایا راجل دعته امرا ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ۔ فرمایا وہ آدمی کہ جس کو ایک خاندانی عورت نے، ایک معزز گھرانے کی عورت نے، ذات منصب و جمال، صاحب حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا آدمی فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، فرمایا وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اللہ کے خوف سے اس کی آنسو جاری ہو گئے۔ ساتویں نمبر پہ فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فرمایا ساتویں نمبر پر وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اللہ کی راہ میں اور اتنا چھپ چھپا کے دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی ہو کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ آٹھویں نمبر پہ فرمایا وہ آدمی جس نے کسی کو قرض دیا پھر دیکھا کہ وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہو گیا، اس کے پاس وہ قدرت نہ رہی پیسے واپس کرنے کی، فرمایا اس نے مہلت دے دی، 1 مہینہ 2 مہینہ یہ مہلت اس نے دے دی، پھر دیکھا کہ ابھی بھی وہ تنگ دست ہے، ابھی بھی وہ قدرت والا نہیں ہوا، ابھی بھی پیسے لوٹانے کی اس میں طاقت استطاعت نہیں ہے، فرمایا پہلے وہ مہلت دیتا رہا، پھر جب دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا اس پہ اور قرضے چڑھ گئے اور بیچارہ پریشان ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں پہلے اس نے مہلت دی، مہلت دینے والا اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، اور پھر فرمایا جس نے قرض معاف ہی کر دیا اس کو بھی عرش کا سایہ مل جائے گا۔ اور 10ویں نمبر پہ فرمایا، یعنی 8واں نمبر کیا تھا کہ جس نے کسی کو قرض دیا پھر اس کو مہلت دے دی۔ 9ویں نمبر پہ فرمایا جس نے قرض دیا اور پھر قرض معافی کر دیا، اور 10ویں نمبر پر جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، فرمایا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس شہید ہونے والے کے بارے میں بھی حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ اب تھوڑی تھوڑی ان کی وضاحت سن لیتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے بارے میں فرمایا اللہ اس کو اپنے قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا، پہلا آدمی امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ امام سے مراد یہاں حکمران بھی ہے، سربراہ بھی ہے، گھر کا سربراہ ہو، ملک کا سربراہ ہو، ادارے کا سربراہ ہو، کسی جامعہ کا سربراہ ہو، کسی گاؤں کا سربراہ ہو، وہ پنچایت کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ گاؤں کا چودھری بھی ہو سکتا ہے، وہ علاقے کا ناظم بھی ہو سکتا ہے، وہ محلے کا کونسلر بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی پوسٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے ماتحت کچھ لوگ تھے، فرمایا اگر اس نے اپنے ماتحت لوگوں کے اندر انصاف کیا، عدل کیا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ آئے گا، کام تو بڑا سخت ہے نا، معاملہ سخت ہے، انصاف کرنا کبھی بندے کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی اپنوں کے خلاف بھی فیصلہ دینا پڑ جاتا ہے، کبھی اپنے پیارے لوگوں کو ناراض کرنا بھی پڑ جاتا ہے، چونکہ معاملہ مشکل تھا نا، تو اجر بھی تو بڑھا دیا نا کہ قیامت کے دن جب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اللہ اس کو عرش کا سایہ دے گا، قیامت کی سختی بھی اسے نہیں ہوگی، حساب کتاب کی فکر بھی اسے نہیں ہوگی۔ کس کو؟ جس نے دنیا میں عدل کیا ہوگا، انصاف کیا ہوگا، زیادتی سے لوگوں کو خود بھی بچایا ہوگا، خود بھی بچا ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں کلکم راعٍ وَكُلُّ مَسْعُولٍ عَنْ رَعْيَتِهِ، فرمایا تم میں سے ہر شخص ہی نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کے پاس کسی ادارے کی سربراہی نہ ہو، آپ کے پاس کسی ملک کی سربراہی نہ ہو، آپ گھر کے تو سربراہ ہیں نا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو تو اللہ نے حاکم بنایا ہے نا، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنی اولاد میں عدل کر دینا، یہ انعام اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے گا۔ آپ اپنی اولاد میں ہی انصاف کر دینا، اپنی اولاد سے، اپنی اولاد پر ہی آپ عدل کا دروازہ کھولنا، ان کے لیے ہی انصاف کرنا، تو یہ جو اجر ہے نا عرش کا سایہ پانے والا، یہ اللہ آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں، نعمان بن بشیر، یہ کہتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا، میرے والد صاحب حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجھے لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے نا اپنے اس بیٹے نعمان کو
میں نے ایک غلام تحفے میں دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے پترانوں دیتا ہی یا اس اکیلے کو ہی دیا ہے؟ سب کو دیا ہے یا اسے ہی دیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ زیادہ فرما بردار تھا تو اس کو دیا ہے. فرمایا یا تو ساروں کو غلام تحفے میں دو یا اس سے بھی واپس لے لو. یا تو سب کو دو یا پھر اس سے بھی واپس لے لو. عدل کا حکم دیا. فرمایا تو گھر کا سربراہ ہے تو اپنی اولاد کے اندر بھی عدل کرے گا. اگر اپنی اولاد میں تو نے عدل کر لیا تو فرمایا یہ جو عرش کا سایہ ملے گا نا جن لوگوں کو، ان کے اندر تو بھی شامل ہو جائے گا ان میں. یہاں ہوتا کیا ہے کہ اگر چھوٹے بیٹے نے زیادہ باپ کی خدمت کی ہوتی ہے نا، وہ مرتے وقت سارا کچھ اسے دے کے چلا جاتا ہے. بڑے نے زیادہ خدمت کی ہے، درمیان والے نے زیادہ خدمت کی ہے، تو وہ سارا کچھ اسے دے کے چلا جاتا ہے. اولاد میں عدل کرنا ہے. اولاد نافرمان بھی ہے تو ان میں عدل کا حکم دیا گیا. اولاد آپ کا کہنا نہیں بھی مانتی تو آپ کو عدل کا حکم دیا گیا. اور سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دور ہے. قبیلہ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا، بڑا تکڑا قبیلہ تھا عرب کا. اس قبیلے کی ایک عورت تھی فاطمہ نام کی، اس نے چوری کر لی. قریش کے اندر جو ہے تشویش بڑھ گئی، چوری ہوئی اور چوری ثابت بھی ہو گئی. اب حکم کیا تھا کہ ہاتھ کاٹا جائے گا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن کے لفظ ہیں سورہ مائدہ کے. فرمایا چور ہو یا چور مرد ہو یا چور عورت ہو، فرمایا چوری ثابت ہو جائے تو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے. اب چوری ثابت ہو گئی. اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ نہیں، اگر اس قبیلے پر یہ سزا یہ حد نافذ کر دی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قبیلہ اسلام سے پھر نہ جائے. بڑا قبیلہ ہے، معزز گھر کی عورت ہے، بچانا چاہیے اس کو کسی طریقے سے سزا سے، کوئی اور اس کے بدلے میں سزا ہو جانی چاہیے. اب مرحلہ تھا کہ حضور سے کون سفارش کرے، نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ مدعا کون پیش کرے. سوچ بچار کے بعد فیصلہ ہوا کہ کندیاں تے جڑا بہندا ہے نا امام حسن دے نال، امام حسین دے نال، وہ اسامہ بن زید ہے. تو وہ تو بڑے پیارے ہیں حضور کے، حضرت اسامہ بن زید. وہ بیٹھا کرتے تھے حضرت اسامہ بن زید. جب امام حسن ایک طرف ہوتے تھے، امام حسین ایک طرف ہوتے تھے، تو حضرت اسامہ بن، کیونکہ زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے جو حضرت خدیجہ نے خریدے تھے، پھر حضرت خدیجہ کا حضور کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ حضور کی خدمت میں آ گئے اور اتنا حضور ان سے پیار کرتے تھے. یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں ہے. یہ واحد صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ جن کا نام قرآن کے اندر آیا. باقی بڑے جی صحابہ ہے لیکن ان کا نام قرآن میں نہیں. ایک صحابی حضرت زید، فلما قضا زید منہا وطرا، 22ویں پارے کے شروع کے اندر حضرت زید بن حارثہ کے آگے بیٹھے تھے اسامہ بن زید. تو جس طرح حضرت زید سے حضور پیار کرتے تھے تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ سے بھی محبت تھی. مشورہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں اس عورت کے حوالے سے. اب عدل کی بات آ گئی نا، بڑا گھر تھا، بڑا قبیلہ تھا، بڑا خاندان تھا. اب سفارش ہوئی حضور کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا ممبر رکھواؤ. ممبر رکھوایا گیا، لوگ اکٹھے ہوئے. فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو، اللہ کے ایک قانون کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو. سنو، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کا تکڑا آدمی، ان کا جب کوئی طاقتور آدمی جب کوئی گناہ کرتا، کوئی جرم کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے. جب کوئی کمزور آدمی، جب کوئی ماڑا آدمی، جب کوئی کمزور ضعیف، جب کوئی ایسا شخص گناہ کرتا، جرم کرتا تو اس پر حد نافذ کر دیتے. تاریخی جملہ کہا جس کو آج غیر مسلم ممالک نے اپنے آئین کا حصہ بنایا اور آج وہاں پہ عدل ہے. انہوں نے حضور کے اسی جملے کا اپنے آئین کے اندر درج کیا اور لکھا. حضور فرماتے ہیں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. فرمایا سن لو، اس کی جگہ پہ اگر میری سگی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، چوری ثابت ہوتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اسی لیے مولا علی نے کہا تھا معاشرے کفر سے چل جاتے ہیں لیکن ظلم سے نہیں چلتے. معاشرے قائم رہتے ہیں عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. جن معاشرے میں سارا یورپ، اکثر یورپ کے جو علاقے ہیں وہ غیر مسلم لوگ ہیں، غیر مسلم، لیکن وہاں پہ عدل ہے، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں کی عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پہ امیر و غریب
تکڑا ماڑا سارے ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، وہاں انصاف ملتا ہے، اس لیے وہ کافر ہونے کے باوجود ہم سے آگے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ عدل و انصاف کا بول بالا ہے، اور یہاں مسلمان بسنے والے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، قرآن پر یقین رکھنے والے، آج وہ 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، بندے کی رہائی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے وہ تو جیل کے اندر ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہاں انصاف کا جنازہ نکل گیا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ امام عادل، اللہ دے عرش دا ٹھنڈا سایہ لینا جے تو پھر دنیا میں عدل کر کے آنا، پھر انصاف کر کے آنا، پھر کسی پر زیادتی نہ کرنا، پھر کسی کے حقوق کو غصب نہ کرنا، کسی کی جائیدادوں کو ہڑپ نہ کر جانا، انصاف کرنا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا، انصاف کا بول بالا کرنا۔ میرا وعدہ ہے جب لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے نا، چھاؤں کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے نا، میں نبی تم سے وعدہ کرتا ہوں عدل کر کے آ جانا۔ تم ملک کے سربراہ ہو، تم صوبے کے سربراہ ہو، تم علاقے کے سربراہ ہو، تم گاؤں کے سربراہ ہو، تم محلے کے سربراہ ہو، تم خاندان کے سربراہ ہو، عدل کرنا، جتنے بھی تیرے ماتحت آ جائیں عدل کرنا۔ تیرا نبی تجھ سے وعدہ کر رہا ہے، لوگ نفسا نفسی کر رہے ہوں گے اور اللہ تجھے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے گا۔ یہ پہلا شخص ہے جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ دوسرا آدمی سنیے، حالانکہ اس کی وضاحت میں جائے تو زیادہ وقت چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی وضاحت کریں گے۔ دوسرا فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے جوانی کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیا ہوگا، جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی طرف اپنا رخ کر لیا ہوگا۔ جوانی میں گناہ ہو جاتے ہیں نا، بعض اوقات ارادہ نہیں بھی ہوتا تو جذبات کے روح میں بہہ کر لوگ گناہ کر لیتے ہیں، لیکن فرمایا انعام بڑا دیا نا، کام مشکل تھا جوانی میں عبادت کی طرف آنا۔ تراویحیں سارے بڈھے ہوندے نے یا جوان ہوندے نے؟ نہیں توجہ فرما رہے نا آپ؟ بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں نا پہلی صف میں، سارے وہ بوڑھے ہیں۔ کچھ تو آپ اندازہ کریں کرسی پہ بیٹھ کے بھی ہر تراویح پڑھ رہے ہیں لیکن چھوڑ نہیں رہے۔ جوان کہاں ہوتے ہیں؟ وہ چوک کے اندر کھڑے ہو کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بیٹھک میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی ہوگی، حضور فرماتے ہیں 70 بڈھے ایک پاسے بیٹھ کے توبہ کر رہے ہوں ورنہ، اور ایک نوجوان ایک طرف ہو، تو ان بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بڑھیپے میں آ کر تو جب طاقت ہی نہ رہی گناہ کرنے کی، اب تو ایک عمر نے مجبور کر دیا نا، اب تو عمر کا تقاضا ایسا بن گیا، سفید بال جب نظر آتے ہیں تو قبر سامنے آ جاتی ہے، لوگوں کی توجہ عموماً مسجد کی طرف۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے بڑھیپے میں بھی آ جانا، وگرنہ کئی لوگ تو بڑھاپے میں جا کر بھی گناہ نہیں نہ چھوڑتے، بڑھاپے میں جا کر بھی گناہ نہیں چھوڑتے۔ کیا میاں صاحب نے کہا تھا؟ فرمایا کہ ہڈیاں کمن گوڈے کھڑکن، اڑ گیا لک تیرا، پھر بھی بدیوں بعد نہ آئیوں، واہ مرد دلیرا، جی او مرد دلیرا۔ ہڈیاں کم رہی، گوڈے کھڑک رہن تے لک بھی کمر بھی جھک گئی، ہن بھی بدیوں بعد نہ آئیوں، پھر بھی بدیوں بعد نہ آئیوں۔ یہاں فیصل آباد کی طرف چلے جا، بھی تو ماہ رمضان ہے، آپ کا علم نہیں، لیکن عام دنوں میں جب آپ جائیں تو فٹ پاتھ پر وہ جو تھوڑی سی درمیان میں پارکنگ بنی ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو بوڑھے نظر آئیں گے جو اس وقت جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، جو تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ عمر تو تھی، وہ کالے وال مسافر ہوئے تے چٹیاں ہن ڈیرے لائے، آ ویک محمد بخشا موت سنیہے آئے، اٹھ فریدہ ستیا، اوے ہن تے داڑھی بھی آ گئی بور، اگا آ گئی نیڑے تے پیچھا رہ گئی دور۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں او بھائی ایک جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، فرمایا اس جوان در جوانی توبہ کردن، شیوائے پیغمبری وقت پیری کرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ فرمایا جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے پیغمبروں کا کام ہے، ورنہ بڑھیپے میں جا کر تو ظالم بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے، ظالم بھیڑیا بھی، اس لیے کہ اب طاقت نہ رہی۔ وہ بھیڑیے کے سامنے سے شکار گزر رہا تھا، کسی نے کہا کہ شکار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا نہیں اب میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا چھوڑا نہیں ہے، اب تیرے اندر طاقت ہی نہیں رہی، اب تیرے اندر ظلم کرنے کی، جبر کرنے کی، شکار کرنے کی طاقت نہ رہی۔ او بھائی ایک جوان جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، جوان
اس لیے کہ سارا کچھ کر سکتا تھا، جوانی کے اندر جذبات تھے، جذبات کی روح میں بہہ سکتا تھا، ہاتھ پاؤں اس کی طاقت فراہم کر سکتے تھے، لیکن اس نے سب کو جھٹک کر اس نے اپنی عبادت کو اپنی جوانی کو اس نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ فرمایا قیامت کے دن اسے بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا آدمی سنیے گا، فرمایا راجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی کہ جو نماز پڑھ کے تو گھر چلا جاتا ہے لیکن دل مسجد ہی لگ گیا ہے، دل مسجد میں ہی اٹکا ہے، گھر چلا گیا نماز پڑھ کے لیکن اگلی نماز کے انتظار میں ہے، کام بھی کر رہا ہے تو خیال ادھر ہی ہے کہ ابھی مؤذن اذان دے گا، ابھی جو ہے وہ اللہ کے گھر سے بلایا جائے گا، ابھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، وہ گھر چلا بھی جائے مسجد سے نکل بھی جائے، لیکن فرمایا قلبہ معلق فی المسجد، اس کا دل مسجد میں ہی معلق رہے، اس کا دل مسجد میں ہی لگا رہے۔ فرمایا یہ کام مشکل ہے نا، کام مشکل ہے، ہم تو دنیا سے نکلتے ہی ہم غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی ہم لوگوں کے گلے شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ گلہ نہیں کرتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ مسجد سے نکل بھی جائے اس کا دھیان اللہ کے گھر کی طرف رہتا ہے۔ اور سنیے میرے محبوب نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں یوں ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جس طرح مچھلی کو پانی میں جا کے سکون ملتا ہے نا، مومن کو مسجد میں آ کر سکون ملتا ہے۔ اور فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے مسجد کے اندر جس طرح پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب جو ہے وہ دروازہ کھولا جائے تو میں آزاد ہو جاؤں، میں اڑ جاؤں، میں رہا ہو جاؤں۔ یہ کیفیت ہم سب اپنے آپ کو تولے اس حدیث کی نظر میں، کیا میری کیفیت مسجد میں آنے کے بعد وہ مچھلی والی ہوتی ہے یا اس پرندے والی کیفیت ہوتی ہے؟ اگر تو تیری حالت مسجد میں آنے کے بعد مچھلی والی ہے تو پھر تجھے مبارک ہو، اور اگر تیری کیفیت اس پرندے کی طرح ہے تو جمعہ کے دن بھی آتا ہے تو وہ جوتیوں والی جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے، سب سے آخر میں آتا ہے اور سب سے آخری صف میں بیٹھتا ہے کہ سلام پھرتے ہی میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اپنی کیفیت پہ غور کر، اپنے ایمان کی حالت پہ غور کر، کہیں منافقوں کے لسٹ میں نام تو نہیں لکھا گیا؟ مبارک ہو اس کے لیے جو نماز کے لیے آتا بھی ہے تو 10 منٹ پہلے آ جاتا ہے، سنتیں پڑھ کے 5 منٹ انتظار کر لیتا ہے، نماز پڑھ کے پھر ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، کچھ تسبیح کرتا ہے، کچھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا وہ تیسرا آدمی جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا، راجل قلبہ معلق فی المساجد، جس کا دل اللہ کے گھر میں ہی لگا رہتا ہو، جس کا دل مسجد میں ہی۔ قیامت کے دن نا حضور فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا میرے گوانڈی کتنے نے، اللہ فرمائے گا میرے گوانڈی کتنے، میرے پڑوسی کتنے نے، یا اللہ تیرے پڑوسی تیرے گوانڈی کون نے؟ فرمایا وہ جو نماز کے انتظار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں نا، میرے وہ پڑوسی ہوتے ہیں، وہ میرے ہمسائے ہیں، وہ جو نماز کے انتظار میں آ کے اس لیے علماء نے لکھا جب نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ جاؤ نا تو پھر وہ نماز ہی ہے، اس وقت پھر باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ جب نماز کے انتظار میں بیٹھ جاؤ تو تم نماز کی حالت میں ہو، بیٹھے رہو گے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں استغفار کرتے رہیں گے۔ چوتھا جس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، 2 آدمیوں کا ذکر کیا۔ محبتیں ہوتی ہیں نا ہماری بھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وہ ذاتی ہوتی ہیں، کوئی جیب کی حد تک ہوتی ہیں، کوئی طمع ہوتا ہے کسی سے، کوئی لالچ ہوتا ہے کسی سے، کوئی ذاتی فائدہ لینا ہوتا ہے، محبت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ محبتیں آسان ہیں، یہ محبتیں آسان ہیں جو کسی غرض کی وجہ سے کسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اور پھر ان محبتوں کا نقصان پتہ کیا ہے؟ جتنا جلدی یہ بندیاں نے نا محبتاں، اتنا جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا نہیں نہ ہوتی، اس میں اللہ کی خوشنودی شامل نہیں نہ ہوتی۔ اس لیے جتنا جلدی ہم دوست بنتے ہیں اتنا ہی جلدی ہم ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں وہ چوتھا آدمی جس کو قیامت کے دن اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا، راجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، فرمایا وہ 2 آدمی جنہوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا تو اللہ کے لیے کیا، وہ اس کے قریب آیا تو اس لیے کہ یار یہ باتیں اللہ رسول کی سناتا ہے تو میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، میں اس کے قریب آتا ہوں تو رسول اللہ کا پیار بڑھ جاتا ہے،
نماز کا شوق بڑھ جاتا ہے، سجدوں کی لذت بڑھ جاتی ہے. ان کا پیار اس لیے بنا کہ وہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کبھی ان میں جدائی بھی ہو جاتی ہے نا تو وہ بھی وجہ اللہ رسول ہی ہوتے ہیں. کبھی ان میں جدائی بھی ہو جاتی ہے تو وجہ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کی محبت کے لیے اکٹھے ہوئے، اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہوئے. فرمایا قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. پانچواں آدمی اس پہ ذرا غور کرنا ہے. فرمایا راجل دعته امرا ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. وہ آدمی کہ جس کو ایک معزز گھر کی کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی، خاندانی عورت، ذات منصب والی، عہدے والی، عمارت والی. فرمایا اس کسی بڑے خاندان کی عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی. پھر کالی کلوٹی نہیں، ذات منصب و جمال، خوبصورت بھی تھی، بڑے گھر والی بھی تھی، معزز بھی تھی، عزت، تین چیزیں تھی اس عورت کے اندر. گناہ کی دعوت دینے والی عورت تھی، پھر ذات منصب، بڑے عہدے والے تھی، ذات جمال، فرمایا حسن و جمال کی پیکر بھی تھی. مشکل ہو جاتا ہے پھر بچنا. بڑے بڑے لوگ ان معاملات کے اندر الجھ گئے، بڑے بڑے پارسا لوگ، بڑے بڑے پرہیزگار لوگ پھنس گئے اس جال کے اندر. لیکن فرمایا وہ آدمی کہ جس کو کسی بڑے خاندان کی عورت نے گناہ کی دعوت دی، خوبصورت بھی تھی، صاحب حسن و جمال بھی تھی، اور اس نے ایک ہی جملہ کہا آگے سے، انی اخاف اللہ، ہٹ جا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انی، آسان ہے جملہ اس وقت، انی اخاف اللہ. وہ بھائی قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. 7 کمروں میں لے جا کر تالے لگا کر جب اس نے گناہ کی دعوت دی، وہ جس بت کی عبادت کرتی تھی نا اس پر پردہ ڈال دیا. کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگی مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے. فرمایا زلیخا جھوٹے سے تو حیا کرتی ہے، میں سچے کو حیا نہ کرا؟ تو جھوٹے سے اتنا حیا کرتی ہے تو میں سچے سے حیا نہ کروں؟ بھاگے. اور یہ قرآن کا واقعہ بتاتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے ہمت کرنا تیرا کام ہے، بچانا تیرے رب کا کام ہے. حضرت یوسف دوڑتے ہیں، حالانکہ تالے لگے ہیں ہر کمرے کو، تالے ٹوٹتے گئے. پہلے دروازے تک جب پہنچے سامنے سے عزیز مصر بھی آ جاتا ہے، حضرت زلیخا پیچھے ہیں. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، جب اس نے گناہ کی دعوت دی تو ایک ہی جملہ کا حضرت یوسف نے قرآن کا حصہ بن گیا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. قال معاذ اللہ، فرمایا جس کو کسی صاحب جمال عورت نے، کسی حسن و جمال کے پہکر نے، کسی خاندانی عورت نے. اچھا خاندانی لفظ کہا اس لیے کہ بازاری عورتوں کا تو کام ہوتا ہے، یہ ادھر ادھر پھرتی ہیں جو عورتیں. یہ آپ فیصل آباد کا رخ کریں، کسی جگہ پہ گاڑی لاڑی اڈا، کسی اہم کسی اسٹیشن پہ آپ رکیں تو خدا نہ خواستہ ایک جرم ہے نا، یہ ایک معاملہ ہے جس کی آگاہی دینا ضروری ہے. آ کر وہ سر عام گناہ کی دعوت دیتی ہیں. ایسی عورتوں کی تو بات ہی نہیں نہ کی، وہ تو گناہ کی دعوت دیتی رہتی ہیں اور ان کے گندے دامن سے ہر آدمی اپنا دامن بچاتا ہے. فرمایا یہاں گناہ کی دعوت دینے والی بازاری عورت نہیں ہے، خاندانی عورت ہے. پھر ذات منصب، کسی منصب پر فائد ہے، بڑے خاندان کی ہے، پھر ہے بھی صاحب حسن و جمال کے پیکر ہے. اور پھر وہ جب دعوت دے اور وہ آدمی کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اچھا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ڈرتے ہیں اس کام سے، لیکن لوگوں کے ڈر سے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میری بدنامی ہو گئی، میرے لیے عار ہوگی، میرا مقام میں لوگوں کی نظروں سے گر جاؤں گا. کچھ اس لیے اس کام کی طرف نہیں آتے. لیکن فرمایا سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایک ہی جملہ کہہ کر اس گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں. تو یہ کہہ کر کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے گناہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا. فرمایا کام مشکل تھا، اللہ نے اجر بھی بڑا رکھا کہ قیامت کے دن لوگ جب سائے کی تلاش میں ہوں گے، اللہ اس آدمی کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. چھٹا آدمی سنیے، فرمایا راجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فرمایا وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، پھر فاخفاها چھپا کے دیا، چھپا کے. کسی ضرورت مند کی مدد کی تو چھپا کے کی، کسی بیوہ کی مدد کی تو چھپا کے کی، کسی غریب کا یتیم کا سہارا بنا تو صرف چھپا کے. صرف اس کو علم ہے، اس کے خدا کو علم ہے. فرمایا جس نے صدقہ دیا
پھر حضور نے ایک تشبیہ بیان کی، قربان جاؤں حضور کے لفظوں پر، فرمایا اتنا چھپ چھپا کے اس نے صدقہ دیا، حتی لا تعلم شمال، شمال الٹے ہاتھ کو کہتے ہیں، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، سجے ہاتھ نے کی دیتا کھبے نو پتہ ہی نہ چلے آؤ گے۔ اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہمسائے کو بھی علم نہ ہو، اگر ہمسائے کی آپ نے مدد کی، حتیٰ کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوئی ہو، جس نے اتنا چھپا کے صدقہ دیا، اس کی خواہش یہ نہیں تھی کہ اخباروں میں میری تصویر بھی چھپے، آٹے کے تھیلے کے ساتھ کسی غریب کو کھڑا کر کے 4-5 چینلوں پر میری ہیڈ لائنز بھی بنے کہ فلاں نے اتنی مدد کر دی، 50 بچیوں کا اس نے جناب اجتماعی شادی اس نے کروا دی۔ بھائی اس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی، اس نے صدقہ دیا، اس نے کسی سے نیکی کی، اور نیکی کر دریا میں ڈال والا فلسفہ اپنا کر اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اتنا چھپ چھپا کے صدقہ دیا کہ الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہوئی ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ کام مشکل ہے نا بھائی، عزت شہرت کس کو پیاری نہیں ہے، ہر بندہ واہ واہ کی تلاش میں ہوتا ہے الا ماشاءاللہ، لیکن فرمایا اس کو واہ واہ کی پرواہ نہیں تھی، اس کو صرف یہ تھی کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس نے اتنا چھپا کے صدقہ دیا، الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، سیدھے نے کیا خرچ کیا، فرمایا قیامت کے دن اس سے بھی ٹھنڈا سایہ عطا کیا جائے گا۔ ساتواں آدمی سنیے، ساتواں آدمی فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اکیلا بیٹھا تھا نا تو اللہ کی یاد آ گئی، قیامت کا خوف آ گیا، قبر و حشر کے منظر اس کے سامنے آ گئے، وہ جو اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہ چلے گئے، اس پہ بھی کپ کپی طاری ہوئی، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ میرا کیا بنے گا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وہ رویا، وہ گڑ گڑایا، اللہ کا خوف اس پہ طاری ہوا۔ فرمایا اکیلا بیٹھا تھا، تنہائی میں تو یہ ضمیر پھر بولتا ہے نا کہ تو لوگوں کے سامنے تو بڑا حاجی ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا نمازی ہے، لیکن اصل اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نیک کون ہوتا ہے، فرمایا نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستھری ہوتی ہے، وہ جو تنہائی میں بھی نیک ہوتا ہے نا، تنہائی میں بھی اللہ کا جسے ڈر ہوتا ہے، فرمایا وہ اصل نیک ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو سارے ہی علامہ ہیں، لوگوں کے سامنے تو سارے ہی حاجی نمازی ہیں، لیکن فرمایا وہ اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کا ذکر کیا، اس نے اللہ کو یاد کیا، پھر کیا ہوا، ففادت عیناہ، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اللہ کو یاد کیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کو یاد کیا، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے نا۔ فرمایا یہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، پھر وہ اللہ کے خوف سے رونے لگ گیا، تو قیامت کے دن اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ دو آنسو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں، دو قطرے، حدیث کے لفظ ہیں دو قطرے اور دو نشان اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمائے ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسوں سے یہ آنکھوں سے نکل آتا ہے، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلا آنسو کی شکل بن کر، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں جب وہ لڑ رہا تھا نا، جہاد کر رہا تھا، تو وہ جو اس کے خون کا قطرہ نکلا۔ یہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند۔ دو نشان کون سے؟ فرمایا ایک جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے نشان لگ گیا نا، اور دوسرا وہ، فرمایا ایک تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جو نشان لگا، ایک وہ والا نشان، اور دوسرا ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ کا کوئی فرض ادا کرتے ہوئے اس کو کوئی نشان لگ گیا۔ تراویحیں پڑھتے ہوئے اگر آپ کو آپ کے قدموں میں یا آپ کے جسم میں یا کوئی بھی اللہ کا آپ نے فرض ادا کیا، روزہ رکھتے ہوئے آپ کے جسم میں کوئی معاملہ بن گیا، فرمایا وہ جو نشان بن گیا نا اللہ کا کسی فرض ادا کرنے کی وجہ سے، یہ نشان بھی اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا ضروری تو نہیں کہ تمہاری ساری آنکھیں بھیگ جائیں اللہ کے خوف سے، فرمایا میرے امتی مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا نا اللہ کے خوف سے، فرمایا اس آنکھ پر اللہ نے جہنم کو حرام فرما دیا ہے۔ دو آنکھیں حضور فرماتے ہیں جہنم میں نہیں جا سکتی، دو آنکھیں۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہے، اور ایک جو اللہ کی راہ میں پہرا دینے والی ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی وہ جو آنکھ ہے، فرمایا وہ آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی، اور اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ یہ 7 وہ لوگ تھے جن کا ذکر صحیح بخاری میں کیا، 3 لوگوں کا ذکر دوسری مختلف احادیث میں آیا، 2 کا ذکر صحیح ترمذی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی سے قرض لیا، پہلے تو آپ ایک بات سماعت فرما لیں، بلا ضرورت کسی سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے،
اور بلا وجہ آپ مانگتے پھرتے ہیں، تو حضور تو فرماتے ہیں کہ یہ مجھ سے قسم لے لو، یہ جو لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کی غربت ختم نہیں ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، اس لیے کہ گردن کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ ساڑھے ملک دی گل کیوں نہیں سنی جاندی؟ اس لیے کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ کون سا ایسا ملک ہے جہاں سے ہم نے قرض نہیں لیا؟ وہ بندہ تو بڑا شغلی سا تھا پر بات بڑی کر گیا۔ اس نے کہا آئے دن ہم سنتے ہیں کہ وہ فلاں ملک ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں ملک ہم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ اس آکا ساڈا ملک ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آکے وجہ اس آکے ہر ملک دا تے اسی قرضہ دینا ہے، سانو ختم کر کے پیسے کتوں لیں گے، کہاں سے قرضہ لیں گے؟ تو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ پہلے تو حکم دیا کہ بلا ضرورت مانگنا نہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مانگ لے، ضرورت پڑ گئی، مصیبت بن گئی، پریشانی بن گئی، معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کی معاملات مد و جزر، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھرتے، کسی کو ضرورت بن گئی، اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو اسے قرض دے دے گا نا، قرض اس نے لے لیا، اب 1 مہینے کا ٹائم طے ہوا کہ پہلی نو واپس کر چھڑاں گا، جو تو پہلی آئی واقعتاً، یعنی سیاق و سباق بھی بتاتے ہیں کہ بیچارے کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی موت کا سلسلہ ہو گیا، یا بیچارے کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، یا کاروبار تھا یا کوئی ایسی جگہ فیکٹریوں میں آگ نہیں لگ جاتی، کوئی ایسا معاملہ بن گیا، سیاق و سباق بھی بتا رہے ہیں کہ طے تو یہ ہوا تھا کہ پہلی تاریخ کو واپس کرے گا، لیکن حالات یہ بن گئے کہ اب وہ واپس نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے مہلت دے دی کہ یار جدوں تک تیرے کاروبار ذرا سیٹل نہیں نہ ہوتا ادوں تک تیرے مہلت مل گئی، لیکن کاروبار سیٹ ہی نہ ہوا، بیچارہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا گیا۔ فرمایا ایک تو وہ جس نے مہلت دے دی نا قرض خواہ کو، مقروض کو مہلت دے دی، اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا، اور پھر اس کو بھی ملے گا جس نے دیکھا کہ یار اب اس میں طاقت ہی نہیں رہی پیسے واپس کرنے کی، اس نے ویسے ہی معاف کر دیا کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر، یہ معاف کرنے والا یہ نامہ آدمی ہے۔ فرمایا اسے بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، جس طرح قرض خواہ کو بتایا نا، قرض لینے والے کو کہا کہ بلا ضرورت نہیں مانگنا، جب وہ مانگے تو اسے دے دینا، اسی طرح مقروض کو بھی کہا، فرمایا جو پیسے ہونے کے باوجود ٹال مٹول کرتا رہے، سویرے آ جائیں، پرسوں آ جائیں، ترسوں آ جائیں، ہفتے سال اس طرح کرتے کرتے وہ سالوں گزار دے، فرمایا پیسے ہونے کے باوجود جو ٹال مٹول کرتا ہے نا، پیسے واپس نہیں کرتا، فرمایا وہ ظالم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا وہ ظالم ہے، اور حضور نے کتنے لفظ بڑے ارشاد فرمائے، فرمایا شہید کا بھی ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرتا خون کا، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، مگر اگر اس کے ذمہ قرض ہوگا تو اس کی معافی نہیں ہوگی، اس وقت تک اسے جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا جب تک وہ اس کے پیسے واپس نہیں کرے گا۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور نہ بڑی پناہ مانگتے تھے، اللہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں قرض سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑی قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرمایا عائشہ اس لیے کہ جب بندہ قرض لے لیتا ہے نا پھر وہ قیدی ہو جاتا ہے، قرض خواہ مقروض جو ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، پھر وہ 2 کام اس سے ضرور ہو جاتے ہیں، ایک تو وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ تو میں پناہ چاہتا ہوں کہ کسی سے قرض لوں، اس لیے کہ 2 کام پھر لازماً ہو جاتے ہیں، ایک کہ وہ جو مقروض ہوتا ہے پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، پھر ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ اس لیے حضور اور نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب کوئی جنازہ لایا جاتا حضور جنازہ پڑھا دیں، پہلا سوال ہی یہ کرتے تھے اے دے ذمے کو قرض تے نہیں؟ بتایا جاتا قرض ہے تو حضور فرماتے آپ پڑھ لو، میں نہیں پڑھنا۔ امت کو تعلیم دی، امت کو درس دیا کہ جب کوئی مقروض ہوتا ہے، اسی لیے تو اعلان کیا جاتا ہے جنازے کے وقت بھائی کسی نے کوئی لینا دینا ہو تو ہم سے رابطہ کر لے، زندگی کے اندر فارغ ہو کر جائیں۔ اور حضور فرماتے ہیں نا کہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اسے۔ یا رسول اللہ کسے؟ فرمایا 2 چیزوں سے خالی ہو کر دنیا سے جانا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا تمہارے ذمہ قرض نہ ہو اور تمہارے ذمہ کوئی خیانت نہ ہو، اگر کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی ہوگی، اگر تمہارے ذمہ کسی کا لینا دینا نہیں ہوگا تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 10واں آدمی فرمایا وہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، جس نے جان کی بھی پرواہ نہ کی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود